طرح مرزا صاحب کی کتابیں میں بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا، میری لا علمی کہہ لیں، نا سمجھی کہہ لیں، وہ بھائی اچھا وہ تو اچھا یہ مسئلہ ہے، کلام ہے، لیکن قرآن پھر آپ کا کریم انہوں نے ایمان، سمجھ لیا ہے پھر آپ کا الحمدللہ۔ ایمان صحیح نہیں ہے۔ 3 دفعہ پیارے کتابیں بھائی، ان کی پڑھنی آپ پر لازمی ہے، فرض ہے، اگر آپ پیارے بھائی ابھی تک سمجھتے ہیں۔ میں نے ہاں 10 ریکارڈنگ دفعہ لا لو دیا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ قاسمی صاحب، قرآن ریکارڈنگ کریم لاؤ۔ آپ نے 100 دفعہ پڑھا ہوگا، آپ کو ابھی تک قرآن کریم سمجھ نہیں، اسی لیے تو آپ بات نہیں کرتے۔ قرآن کریم معرفت کا جتنا بڑا کلام ہوتا ہے، امام الکلام ہے، کلام الامام، امام کا جو کلام ہوتا ہے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی ہوگی پڑھتے ہوئے۔ اچھا میری کال آ گئی تھی کاشف میں صاحب، یہی تو عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے، معرفت کا کلام سنیں، ہے قرآن کریم بھی، تو ہاں قرآن کریم ٹھیک ہے، پڑھا کریں قرآن عامر بھائی۔ تو قرآن اتنا معرفت کا کلام ہے کہ وہ عام بندے کو اگر سمجھ آ سکتا ہوتا تو اس کی تفسیروں میں 85 کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ مرزا صاحب نے اسی لیے میں جتنی کہہ رہا کتابیں ہوں، لکھی ہیں، سن تو لیں، پڑھو۔ بات تو دوسرے کو بھی کر لینے دیں۔ مرزا صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، یہ قرآن کریم کی ہی تفسیریں ہیں ان کے بیٹے کے بقول۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر، اگر آپ ان کو ابھی تک آپ نے 3 دفعہ نہیں پڑھا تو آپ کا ایمان ہی کمزور ہے، آپ مطلب منافق سے ہیں، ان کے لفظوں کے مطابق وہ بندہ منافق ہوتا ہے، اس میں نفاق کا خطرہ ہوتا ہے جس نے مرزا صاحب کی کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی ہیں۔ تو پہلے ان کتابوں کو پڑھ لیں، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ بالکل قرآن کریم تو ان لوگوں کو، سن لیں کاشف صاحب، قرآن کریم ان لوگوں کو بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آیا جن کے سامنے صاحب قرآن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ آ کے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس کا کیا مطلب، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ بات ہی، اب مجھے بھی اجازت دینا 1 منٹ بات کرنے کی۔ عامر بھائی آپ نے بات کر لی ہے، اچھا آپ بالکل نے میری سنی نہیں ہے، ویسے ہی بات کرنی ہے تو کر لیں، کر لیں، کر لیں۔ نہیں، سنی مجھے نہیں ہے تو کرنا ویسے کر لیں، سن لی ہے، جزاک اللہ، سن لی ہے۔ بات یہ ہے سنے بغیر ہی کریں گے آپ۔ مرزا صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہاں پر یہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کلمے بدلے پڑے ہیں، وہ نہیں پڑھتے آپ، وہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی باتیں آپ کو سمجھ کہاں آئیں گی پیارے بھائی؟ آپ کو صرف مرزا صاحب پر اعتراض سمجھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ید اللہ ہے فوق ایدیہم فرمایا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں آپ صرف ایک مہربانی کر دیں، آپ کی ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اسی جسم سمیت جس میں پیدا ہوئے تھے، اسی 33 سال کی عمر میں اسی جسم سمیت چوتھے آسمان پر چلے گئے ہیں، اور آج تک بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے، جس طرح یہودی اور جس طرح کرسچنوں کا عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اس دلیل کی روح سے ہیں کہ بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے 2000 سال سے آسمان پر اسی جسم کے سمیت بغیر کھائے پیے ہوئے چوتھے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ہم پر احسان کر دیں، میں اعلان کر دوں گا جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا۔ مرزا صاحب کی کتابوں کے پیچھے پناہ لینی کہ مرزا صاحب 52 سال جو ہیں وہ اس عقیدے پر قائم رہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ مجھے صرف قرآن کریم کی صرف ایک آیت بتا دیں جس میں زندہ جسم سمیت کے الفاظ ہوں اور چوتھے آسمان کا لکھا ہوا ہو قرآن کریم کی۔ میں اگر آپ ادھر ادھر گئے تو میں نے خدا حافظ کر دینا، سلامہ کہہ کے اس براڈ سے چلے جانا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ ٹھیک جی، ٹھیک۔ دنیا میں یہ کوئی اصول نہیں ہوتا، کاشف صاحب ذرا میوٹ لگے، میں بھی آپ بات سن رہا تھا خاموشی سے، آپ بھی خاموشی سے سنیں۔ دنیا میں یہ کوئی اصول نہیں ہوتا کسی گفتگو میں، کسی مجلس میں، کہ آپ اپنی مرضی کی بات کریں اور پھر اپنی مرضی کا ہی جواب لیں۔ اپنی طرف سے جو آپ کے منہ میں آئے آپ بول دیں، جب وہ مخالف بولنے لگے تو آپ دھمکیاں دیں کہ میں براڈ سے چلا جاؤں گا۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ہوش و حواس میں خود کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے، مرفوع القلم اگر وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندے مرفوع القلم ہیں، ایک وہ جس پر جنون کا غلبہ ہو، ایک وہ جو بچہ ہے، ایک وہ جو سویا ہوا ہے، یہ 3 مرفوع القلم ہے، ان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مرفوع القلم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اپنے آپ کو نبی یا رسول کہتا ہے، کذاب ہے۔ کہتے ہیں ابھی میرے پیچھے لگ کے کوئی آئے گا اس کی زد میں، دیکھ لیں گے بعد میں، چیک کر لیں گے کہ کس نے خود کو رسول اللہ کہا ہے، کس نے خود کو نبی اللہ کہا ہے۔
चेक कर लेंगे। जो बंदा मरफूल कलम है, हौसला करें काशिफ साहब, मैंने तो आधा टाइम भी नहीं लिया, आधा मिनट नहीं 30 सेकंड ही में बोला। 3 मिनट की गुस्ताखी कर रहे हैं, हजरत 3 मिनट मैंने मरफूल कलम कह रहे हैं। आमिर भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कज़्ज़ाब जवाब देगी, बर्दाश्त तौहीन रिसालत कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने मिर्जा कादियानी को कज़ाब नहीं कहा, मैंने मिर्जा साहब को कज़ाब दजाल नहीं कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कज़ाब करें, शर्म करो, कज़ाब दजाल नहीं कहा, शर्म करो। ना करें, शर्म करें, खुद मिर्जा साहब को कज़ाब दजाल ना बोले, मिर्जा कादियानी को कज़ाब दजाल ना बोले, मैंने उनको कज़ाब दजाल नहीं बोला। मैंने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी है, मैंने आपके मिर्जा कादियानी को कज़ाब और दजाल नहीं बोला, मैंने हदीस पढ़ी है, किसी का नाम नहीं मैंने लिया। आप ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लेकर शातमियत करने लग पड़े, मैंने किसी का नाम लिया है? यहाँ कितने बंदे बैठे हैं नीचे और ऊपर, किसके सामने मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, ये ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर गाली दे रहे हैं, आपकी आंखों के सामने सारा मंजर है। इनके अंदर ये कुफर छुपा हुआ है, ये शातमियत छुपी हुई है, ये है इनके अंदर की बीमारी। ये जो कहते हैं ना हमें एक आयत से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर साबित कर दो, इनके अंदर का जो जहर है वो ये है, जब तक ये बाहर ना निकाला जाए, अंदर का जहर चुन लिया सब धुल के आ गए, जब तक ये अंदर का जहर इनका बाहर ना निकाला जाए ये धुल के नहीं आ सकते, ये साफ नहीं हो सकते। जब तक ये गंदगी बाहर ना आए, इनको क्या लगे कुरान से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे साबित कर दें या जमीन पे साबित कर दें, जिंदा साबित कर दें या फौतशुदा साबित कर दें, ये गंदगी बाहर निकालने की जरूरत है मेरे भाई। जो बीमारी है ना, इसका इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर को मिलें। आए मैं आपको बताऊं कि जो मरफूल कलम नहीं है, होशो हवास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक। जट साहब आ रही है, हौसला करो ना, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਗਰਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਸਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਰਸੂਲullah ਲਿਖੇ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਸਲਾਸੂਨ ਕਜ਼ਾਬੂਨ ਦज्जालून ਕੁੱਲਹੁਮ ਯਜ਼ਮੁ ਅਨਹੁ ਨਬੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਆਣਗੇ, ਕੁੱਲਹੁਮ ਯਜ਼ਮੁ ਅਨਹੁ ਨਬੀ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਆਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ लिया ना तो फिर सुन भी लिया ना नाल। अच्छा, मैं ना कौसर सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो यहाँ नहीं है तो कम से कम किसी को मॉडरेटर बना दे, ताकि नीचे से जमात अहमदिया के मेंबरान को ऊपर लिया जाए। जी सफ़िया बाजी, आप किसी को पिक कर दें या कौसर बाजी को कहें कि किसी को ऊपर जिम्मेदार शख्स को बना दें मॉडरेटर, ताकि अगर कोई गुफ्तगू हो तो वो असलूब से हो जाए। अब तो देखें ना, वो 80-85 लोग भी जमा हो गए हैं यहाँ पे बात सुनने के लिए, और काशिफ साहब जो हैं वो हमारे जो मतलब आमिर नज़ीर भाई जब आए हैं तो वो यहाँ से चले गए हैं। तो ये तो मतलब बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हमने देखा है। मैंने तो YouTube पे इसको लाइव भी कर दिया, YouTube पे भी इतनी आज़मी साहब ने मेहनत की है, YouTube पे भी लाइव कर दिया है। नहीं, वो तो मैं 2 मिनट में 2 सेकंड में लाइव होता है, मेरे फ़ोन में सिस्टम ही ऐसे लगे हुए हैं कि ऑटोमेटिक चीज़ें इधर उधर पहुँच जाती हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं, हमारा रोज़ का काम है ये। नहीं हुआ कि काशिफ साहब को हुआ क्या कि वो चाहते हैं कि दूसरों पर वो हर्जा सराई कर लें, जो उनके मुंह में आए वो बोल लें, जब दूसरा बोलना लगे तो पहले धमकियां देनी शुरू कर दें, मैं बराड़ से चला जाऊंगा, मैं बराड़ से उतर जाऊंगा। भाई आप ना ऐसी बात करें ना जिसके जवाब में आप बर्दाश्त ना कर सके, एक हकीकत, एक सच, एक सच्चाई को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी पर हमला ना करें। आते मैं आया हूं, मैं तो पहले ही वो काशिफ साहब लगे हुए हैं, मुल्ला ने ये कर दिया, वो मुल्ला पता नहीं कवा खाने पर फतवे दे रहे थे, बगदाद जल रहा था। कैसे इनके दिमाग में मुल्ला 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 करके जहर फीड किया जाता है, कैसी ग्रूमिंग की जाती है मुल्ला के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ। क्यों? नुकसान सारा मौलवी ने किया है ना, मौलवी ने आगे बढ़ने नहीं दिया दीन, ये है मसला इनका। सारी दुश्मनी मौलवी से। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਡरेटर बना ਦਿਓ। अच्छा, हालांकि नहीं, वो मुझे तो नहीं नजर आ रही। खैर, अच्छा, सिस्टर का माइक भी म्यूट है। अच्छा, नीचे से कॉल उठाई है बाजी दूसरी ने, एक ने ना।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात ये हो रही थी असल में आमिर भाई, हुआ ये है कि हम बात कर रहे थे इससे पहले अब्दुल साहब से, और हम थोड़ा सा ना जो जमात का वो जो तरबियत का और इखराज का जो प्रोसीजर है ना वो समझ रहे थे, ठीक है, कि वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर वो आए हैं, काशिफ साहब आए हैं, तो उन्होंने समझाया आके कि यहाँ पर कोई मुनाजरा, तो वो कहते हैं मुनाजरा कर लो। तो मैंने कहा जी मुनाजरा तो हम तो बंदा ढूंढते हैं, मुनाजरा कौन करे, तो करें मुनाजरा, जब आपका दिल करता है 100 बिस्मिल्लाह जम करें जी। राणा राशिद साहिब नीचे तशरीफ फरमा है, और राणा राशिद साहब के उनको उठा लें। कहते हैं कि स्पीड ही मैच नहीं करती। उन्होंने मेरी कल का बात का जवाब देना, उनको बुलाएं यार ऊपर, वो कल का परसों। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वो राणा राशिद साहब को उठाएं, उनकी और अलामा साहब की आजकल सुलह चल रही है, सुलह करवाएं और जो है ना उनकी गुफ्तगू करवाएं। नहीं, राणा साहब ने राजीनामा हो गया, जट साहब राणा साहब ने मेरा परसों राजीनामा हसन साहब दी बराड़ ते। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋ। ਕਰੋ ਕਰ ਲਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ, मैं सिर्फ एक बात, अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है जी। अहमद जट साहब आइए, हमारे अहमद जट साहब है, हमारे अहमद जट साहब ही है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ओ यार एक मिनट राणा ਅਸੀਂ कौन है? जी अहमद साहब क्या हाल है? जी मैंने अमर साहब को ना एक बात की और उन्होंने मान ली, और आज मैंने देखा है कि उन्होंने पास भी रखा है। ये कभी भी अब हजरत मिर्जा साहब की बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं कहेंगे आज के बाद। जी बहुत शुक्रिया, आपने समझा दिया है। भी पहल नहीं करता, एक बात की मैंने आपको गारंटी दी है, बाद में भी आप देखिए, और उसी को कहेंगे जिसने बदतमीजी की है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देकर गया आपका भाई, मैंने नहीं सुना, ये तो गलत है, नहीं गलत है अगर उन्होंने ऐसा किया। वो नहीं सुना होगा, वो नहीं कोई गाल नहीं देती, मैंने ये सब झूठ ना बोला करो। अच्छा जी, ऐसा करेंगे, ज़हीर अहमद साहब से बात करें, ज़हीर साहब से बात करें। जिंदगी आसान करें, जिंदगी आसान जिंदगी करें, आसान करें, जिंदगी आसान करें, जिंदगी आसान करें, जिंदगी आसान करें। मुझे ये बताएं कि एक मिनट ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ, ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਤਹਿਕੀਕ। मौला अली इस आयत दे मिसदाक है ना कि निवादुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफलहुम मिन क़ब्लिहिम। जिस तरह पहले लोगों नूं मैं खिलाफत अता कीती सी, खलीफा बनाया सी इस जमीन उत्ते, ऐसे तरह अल्लाह ताला ने वादा कर लिया मोमना नाल कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਨ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ सिद्दीक ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ है? खलीफा कौन बनाता है? राणा साहब मुझसे बात कर रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੇਖ के ਦੱਸਾਂਗਾ। मेरी बात सुने, मैं कर लूंगा, वो जहाँ की बात थी वही हम करेंगे ना, यहाँ नहीं कर सकते। आप ज़हीर साहब से बात कर लें। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਕਿਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਵਾਲਾ। छोटा सा मेरा छोटा सा मसला दूसरे सिटी आया हुआ वेट कर रहा हूं। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। मैं आपसे वही पे बात कर रहा हूं। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਕਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। मैं खुदा ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नबियों को सिर्फ अल्लाह ताला चुनता है, बाकी इससे इंसान बनाते हैं। अल्लाह ताला की हमारे यही प्यार है कि खुदा ने खलीफा बनाया। नहीं, वो उनकी तहरीर के आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने वजाहत की है, मेरे पास हवाला नहीं है, खलीफा मसीह सानी ने वो वजाहत की हुई है कि जो खुदा ताला किसी को चुनता है तो वो नबी होता है, और जो इंसान किसी को चुनते हैं वो खलीफा होता है। उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा हुआ है, वो एग्जैक्टली मेरे पास वाला नहीं है। हकीम नूरुद्दीन साहब भी यही कहते थे, हकीम नूरुद्दीन साहब भी यही कहते थे कि मुझे खुदा ने खलीफा बनाया है, मैं तुम्हारे माजूल करने से माजूल नहीं होगा। ये सारे आप मेरी बात सुनो। नहीं, वो गल ठीक है ना मनवीर साहब, वो होर तरीके नाल गल होई है, वो तो ठीक है ना। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? तो ज़ाहिर गल है ना, हुण जेड़ा कोई बंदा खलीफा अगर बन जाता है तो खुदा की मर्जी तो बगैर तो कोई काम नहीं ना हो सकता।
ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ। अच्छा है ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जट साहब अपना आमिर नज़ीर भाई अल फजल 22 नवंबर 1950 एग्जैक्ट लिखा है कि खुदा ताला जिस शख्स को खिलाफत पर खड़ा करता है वो उसको जमाने के मुताबिक अलूम भी अता करता है। और फिर आगे जाके लिखते हैं तो इसके क्या मानी है कि खलीफा खुद खुदा बनाता है। इसके तो मानी ही ये हैं कि जब किसी को खुदा खलीफा बनाता है तो इसे अपनी सिफात बख्शता है माअज़ल्लाह। अगर वो इसे अपनी सिफात नहीं बख्शता तो खुदा ताला के खुद खलीफा बनाने के मानी ही क्या हुए? क्वेश्चन मार्क। फजल 22 नवंबर 1950। जी जी जी। राणा साहब किधर गए? राणा साहब का पता करो। यार मैं पहले दसना मैं माजरत चाहना यार, मैं फजल बोले मैं बहुत माजरत चाहना मैं होर अद्धा घंटा परसों ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਦੁल्लाहु الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਿਲਾਫਤ عطا ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ 55 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਐ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰॉन्ग? मुझे खुदा ने खलीफा बना दिया है और ना अब तुम्हारे कहने से माजूल हो सकता हूँ और ना किसी में ताकत अगर मजबूर अगर तुम ज्यादा जोर कह रहे हैं बहस लाया नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। राणा साहब फिर राणा साहब उत्ते आ जाओ यार, उत्ते आ जाओ। मतलब ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। एक मिनट मुझे 30 सेकंड। स्ट्राइकर नहीं सी हुंदा, स्ट्राइकर ने मार के ना थोड़ा नीवा कर छड़ो जट। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो आगे ने बड़े खिलाड़ी, छोटी सरकार। आमिर साहब मैं ना इस वक्त दूसरे सिटी बात करने देंगे तो फिर मैं बात करूंगा, मुझे 30 सेकंड तो दे देना। जी जी करें। जॉब के सिलसिले में दूसरे सिटी में हूँ, 10 मिनट बाद मैं मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, ये जो आपने मौजू किया है ना
یہ ایک لا یعنی سی بحث ہے، سمپل بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا صاحب نے، آپ کہتے ہیں جی یہاں درود نہ پڑھیں، یہ بھی ایک ہے نا. حضرت مرزا صاحب نے اس کتاب میں حضرت علی علیہ السلام کو، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کا بہترین مومن قرار دیا اور ان کی خلافت کو بہترین قرار دیا. ہاں اس میں ایک ڈیبیٹ والا موضوع ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ درست ہے، لیکن یہ موضوع بڑا نازک ہے، اس پہ ضرورت نہیں ہمیں بات کرنے کی. ختم نبوت پہ بات کریں، جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس پہ کریں گے ہم، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. وہ تو گل ہوندی نہیں. ٹھیک ہے. عامر صاحب میں کروں گا. میں کیا موقع دیو رانا صاحب، یہ بھی ڈیبیٹ دے قابل ہے کوئی ایڈا کوئی رانا صاحب دی گل دا جواب دے لیں دو. رانا صاحب دی گل دا جواب دے لیں دو. رانا صاحب تساں یہ فرمایا ہے یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ ناقابل بیان ہے، یہ بیان دے قابل نہیں، تم وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں. میری خلفاء کی اہمیت ہے، جو خلفائے راشدین کی اہمیت ہے، جو اہل بیت کی اہمیت ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں اس کو طے کریں. مرزا صاحب کو ایک مقام تھا، وہ اپنے حساب سے طے کر کے پڑھ لیں. مرزا صاحب طے کر کے گئے نے، تسی جڑا مرزا صاحب سنو نا رانا صاحب، جڑا مرزا صاحب طے کر کے گئے نے انہاں دا مقام ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ. ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਰੰਗ پہنا رہے ہیں اور اس ہمارا. او یار ایک تو بڑا مسئلہ ہے، مجھے بات کرنے دیں. آپ اپنی بات علیحدہ کریں، میرا علیحدہ رکھیں بات. ہاں جی میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، میں نہیں ہوں. یہ بہت بڑے ڈیبیٹر نے نا تہاڈی لڑنا پیو کتے میرے نال. یار چھوٹی سرکار صاحب میرے 5 منٹ میں چلی جانا. عامر بھائی خدا کا اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا آپ کو واسطہ ہے. اپنے بلال بھائی نہ کر لیا جی گل. میں ایک منٹ رہنا چھوٹی سرکار صاحب اللہ کا واسطہ ہے، میں نے 5 منٹ بعد چلا جانا. جو میرا سٹینڈ سے میری دے لینے دے، میرے منہ میں مت ڈالیں پلیز. میں عامر صاحب آپ کو یہی کہنے آیا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے امن نذیر صاحب غلط کر لیں دو یار انہوں نے. جزاک اللہ، آپ نے بڑے اہم موقع کی طرف توجہ دلائی. میں نے اس پر اے آئی سے بھی اس صفحے کا بنا کر آپ کو بھیج دیا. اس موضوع پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کرنی ہے چھوٹی سرکار صاحب بیٹھیں کر لیں، میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے آپ سے. میں دوسرے موضوعات پہ جو ہمارے بنیادی ہیں موضوعات، ختم نبوت، وفات مسیح یا جماعت پہ اگر کوئی اور اعتراضات ہیں، ان پہ بات کرنے کو تیار ہوں. اس وقت میں جاب کا انتظار کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں میرا کام شروع ہو جانا ہے ادھر نا بک کیپنگ کا. تو میں ٹورنٹو آیا ہوا ہوں، ایوری ٹیوزڈے میں آتا ہوں، آپ کو پتا ہے. اچھا اب یہ چھوٹی سرکار صاحب سے بات کر لیں ابھی، ٹھیک ہے. تو حسین صاحب کی برادر ملاقات جانے نے سوال پوچھے جڑا احمد جٹ نو پوچھ کے اودی چپ کرائی جے نا، انہاں نو ہی پوچھے سوال ہو والا. وہ کرنے ایک منٹ صبر کرو. میں پہ کرنا ان کی میں بات آپ کے اپنے بلال بھائی سے کروا دوں گا. چھوٹی سرکار کی بات آپ نے جو پرسوں وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا اب مطلب یہ نتیجہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں جواب دے دیتا ہوں. یہ بھی اب غلط تاثر قائم کر رہے ہیں، لوگ سن لیں. یہ ملک صاحب اپنی براڈ پر سن تو لینا، بات تو کرنے دیں مجھے بھی. میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی. ابھی پھر ملک صاحب جو اپنی براڈ پر کہہ رہے تھے کہ میں نے 14 مربیوں کو دیکھا ہے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہوئے کہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، ہم آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. تو ہم کاؤنٹ کر لیں آپ کو بھی ان میں سے ایک کہ آپ نے بھی ہاتھ جوڑ دیا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر تحقیق کر کے بتاؤں گا. آج آپ کہہ رہے میں بات نہیں کر سکتا. عامر صاحب آپ غلط تاثر دے رہے ہیں، ریکارڈنگ دیکھ لیں. میری آپ سے کوئی ایسی طے نہیں ہوئی. ایک عام رسمی بات چل رہی تھی، میں اس وقت بزی ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ آپ کو کل بتا دوں گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہی ہے یا میں ذمہ دار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا تھا. اچھا سنیں میری بات سنیں. آپ ختم نبوت پہ بات کریں گے. اور وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں آپ کو، میں نے جواب دے دیا نا آپ کو. بس یہی میرا جواب ہے، بس یہی میرا جواب ہے. دیٹس آل. یہ جواب ہے کہ آپ اس پر جواب نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو بتایا ہے. جواب ہے. میری بات سنیں. حضرت مرزا صاحب نے سیرت الخلافہ کتاب 94 سے 97 تک یہ سارا بیان موجود ہے، ٹھیک ہے. اس میں حضرت علی کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں. جو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، میں غلط نہیں اس کو کہہ رہا، وہ درست ہے وہ بات.
جیسے لیکن اس کا ایک سیاق و سباق ہے, اس کی ایک دلیل ہے, اس پر بحث کرنے کا ہمارا مقصد ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا اصول, ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں. اس میں اختلاف جس بات پہ ہے جو بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے, اس پہ بات کریں گے, کرنے کو تیار ہے, ہر جگہ کرنے کو تیار ہے. کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سارے سیاق و سباق کے ساتھ, ان تمام دلائل کے ساتھ, ان تعریفوں کے ساتھ جو مرزا صاحب نے مولا علی کی وہاں پر 94 صفحہ سے لے کر 98 صفحہ تک لکھی ہیں, ان ساری باتوں کے ساتھ یہ بات تو آپ نے مان لی نا. میرا یہ کام ہی نہیں کہ میں ان کی دفاع کروں, انہوں نے جو لکھا سچ لکھا ہے, برحق لکھا ہے, برحق لکھا ہے, سچ لکھا ہے. اس کے مطابق اگر انہوں نے برحق لکھا ہے تو آپ کو یہ ماننے میں کیا عذر ہے کہ یار میری بات سنیں, نہیں ہے, لیکن میری بات سنیں, میٹرک آپ نے کیا نہیں, ایم اے تک پہنچ گئے, اور دوسرے کو بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اچھا کریں پھر مجھے جواب دیں. میں آپ کی بات کے بیچ میں نہیں بول رہا, میں نے خاموشی سے سنی آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے جو لکھا ہے, سچ لکھا ہے, حق لکھا ہے, تو دلیری سے اس کو اون کر کے کیوں نہیں کہتے کہ ہاں مولا علی اس آیت کے مصداق نہیں ہے, لیکن ہمارے یہ 5 خلیفہ اس آیت کے مصداق ہیں, سورہ نور کی 55 آیت کی. کیوں نہیں مانتے؟ میں جواب دیتا ہوں. میں نے وہ کہنا ہے جو میرا دل کرے گا. دوسری بات, آپ ایم اے کی کلاس میں چلیں گے, میٹرک تو کر لیں پہلے. ہم ایم اے نہیں سمجھ آئے گا, ہمیں میٹرک کرنا پڑے گا. بنیاد مانتے نہیں ہیں, اس کے بعد باقی چیزوں پہ آتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ کہا, مرزا صاحب بھاگ کے مرزا صاحب کی طرف جاتے ہیں. پہلے بنیاد تو طے کر لیں, جائیں گے ہم ادھر بھی چلے جائیں گے. ہم بھاگتے تھوڑے. پہلے بھی کئی اعتراضات کے ہم سب کے جواب دیتے ہیں, ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ہر ایک اعتراض صاحب. یہ جو علامہ صاحب پوچھے اس کا جواب دیتے پھر اس کی طرف چلتے ہیں. دے دیں گے اس کا جواب کل دے دیں گے. کل لے لو یار, کل لے لو. کی ہوگا یہ چھوٹی جو پرسوں کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے یار, جو آپ کہہ رہے ہیں کل لے لو. مجھے تو جواب صاحب ٹائم لے لیں رانا صاحب. اگر آپ کے پاس ابھی تک عامر صاحب, میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا نا, تو بحث کس کی؟ تو کل کا ٹائم لے لیں, کل کا ٹائم لے لیں. میں نے کوئی آپ کو کہا ہے کہ ابھی جواب دیں. کل وہ کتاب چینج ہو جائے گی, وہی رہنی ہے نا. یہ کہیں کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے, آپ پڑھ لی ہے, آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہی مطلب ہے کہ وہ اندر سے تو مر گیا نا آج, نہیں تو کل مر جائے گا. دیکھیں حاشیہ رائی نہ کریں, یہ مجھے بھی آتی ہے, نہ کریں. مجھے تو جواب بڑا یہ چھوٹی سرکار صاحب کو موقع دیں. سوری میں ان کو نہیں, سوال انہوں نے آپ سے کیا, مجھے موقع کیوں دیں؟ میں نے جواب دے دیا, میں ہوں لکھ کے دوں. کیا جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے, یہ نہ کریں نانا صاحب, جواب آپ نے نہیں دیا. چھوٹی سرکار صاحب, میں نے آپ کی ان کو بولے مجھ سے سوال کریں, دیکھنا میں جواب دیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کو بولے مجھ سے وہی سوال کریں جو انہوں نے آپ سے کیا ہے. آپ نے جواب دے دیا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, یہ آپ نے جواب دیا ہے. یہ آپ نے جواب دیا ہے, بولے نا رانا صاحب, ان کو بولے مجھ سے سوال کریں, دیکھنا میں جواب دے دیا ہے. چھوٹی سرکار صاحب, آپ تو سرکار ہے نا, میں نہیں ہوں. یہ بات ہے, میں نے جو جواب دینا ہے مجھے پتا ہے میں نے کیا دینا ہے, میں پاگل نہیں ہوں. آپ نے جواب دے دیا ہے, مجھے تو آپ کا جواب واضح میرے کانوں میں گونج رہا ہے. خلیفہ بکر صاحب, آپ میری بات سنیں. ہے کہ ساڈے والوں جواب ہے. اچھا بات کس کو جواب دینا, آپ کو دینا ہے یا کس کو دینا ہے, پہلے یہ بتا دیں. مجھے میرے سے وعدہ کیا پرسوں کا آپ نے. اب میں آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں, اب سن لیں, ریکارڈ کر لیں. جو حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے وہ شوشا درست کہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو دہرا کے اپنی زبان سے کہہ دیں, اس کو دہرا کے اپنی زبان سے کہہ دیں, میری بات سنیں, مولا علی جو ہیں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں, اور وہ اس خلافت کے حقدار نہیں ہیں جس خلافت کا سورہ نور کی 55. عامر صاحب میری بات سنیں, آپ ایک علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا جس ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ بتائیں. یہ کون سا اعتراض میں نے کیا ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ یہ ایک چیز ہے, یہ آپ آن کر لیں یا اس کو ڈس آن کریں. مجھے پتا ہے, مجھے اس کا فہم آتا ہے, جو آپ مجھے پتا ہے اگر فہم میں فرق ہے تو آپ فہم دوسرا بیان کر دیں. کون سا فہم غلطی لگی ہے مجھے؟ کر دیں گے. ہاں, کل کر دیں گے. میں آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کسی دن پھر کل دا ٹائم لے لو. رانا صاحب کوئی تکا نہیں, تسی اچھے آدمی, میرا تو راضی نامہ ہے, تسی کل دا ٹائم لے لو. عمر صاحب, آپ میرا پوائنٹ اگر نہیں سمجھنا چاہ رہے نا, میری بات سنیں,
میں آپ کا کوئی تو یہ مکلف کہہ نہیں دو ہوں. بڑا ہو کے میں جواب دے گا بڑے ہو کے جواب دے دیں گے رانا صاحب. یار تانوں بڑے ہو رہے تھوڑا بنا. اچھا اگر آپ نے چلو یہ یہ کہہ لو دیکھیں رانا صاحب کے بڑا ہو کے جواب دے. دیکھیں یہ مذاق اور یہ ٹھٹھے اور یہ ہنسیاں کرنی ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے نا, اور میں نے آپ کو ایک اے آئی بھی بنا کے بھیج دی ہے, سنا بھی دی ہے اس پر, وہی میرا جواب ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر نہ تو میں نے کوئی بات اس کیا پر وہ جواب آپ نے مجھے تو نہیں پتا, میں نہ میں نے دیکھی ہے. آپ مجھے اپنا نمبر بھیجیں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. وہ ہاں لکھیں 0039. نہیں تو ساڑی کے مطلب ساڑی کو نہیں سنا سکتے. اچھا اپنا بلال صاحب آپ مجھے ان کا نمبر شیئر کر دیں گے؟ وہ لکھوا رہے ہیں, ان کا پوری دنیا کے پاس نمبر ہے, میں پوچھیں ان سے نمبر آپ کو دیتے ہیں. آپ مجھے شیئر کر دینا پلیز, میں ان کو بھیج دیتا ہوں. 19 رانا صاحب تسی سال سے یہ نمبر ہے. رانا صاحب تسی گجری ہے سے بول جانا, میں تو بھیج دینا کوئی نہیں. یار میں بزی ہونے لگا ہوں, مجھ سے تھلے پاور پلے دا انتظار ہو رہا ہے کہ پاور پلے نہیں چل سکتا. سونی صاحب یہ یاد رکھیے. اچھا عامر صاحب نے دوبارہ باجی کی بات سن لیں, باجی کی بات سن لیں سارے. جی باجی. جی بچے مجھے ابھی جانا پڑ گیا ہے, تو مجھے پھر انشاءاللہ کل کرتے ہیں. آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو گرا لیں تاکہ پھر میں یہاں سے بند کر دوں. اللہ کی امان میں سب سے پہلے سال ہے خود کو گرانے لگا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے. علی براڈ لا راجا صاحب آ جاؤ اتنے, چھوٹی سرکار تسی بھی آ جاؤ ذرا, علمی گفتگو کر لئیے بیٹھے پہندے آتے ہیں. کی خیال ہے, آ جاؤ ذرا. اوکے جی, اللہ حافظ. کوئی بڑے مولوی نہیں, ان جیسے ہزاروں مولوی پنجاب اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. ان کو اگر اعزاز حاصل ہے تو محض ہماری مخالفت کی وجہ سے. وہ لوگ خواہش ثمر کا اقرار کریں یا نہ, مگر واقعہ یہی ہے کہ آج ہماری مخالفت میں عزت ہے یا ہماری تائید میں. گویا اصل مرکزی وجود ہمارا ہی ہے, اور مخالفین کو بھی اگر عزت حاصل ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے. جزاکم اللہ. ایک مہمان آئے ہیں اوپر, ابو حنیف صاحبہ. ابو حنیف صاحبہ جی. جی ملک صاحب کیسے ہیں؟ شکر اللہ. ملک صاحب میں اس ویلے بزی ہو کیسی بزی تو ہن بھی آیا تے میں سنی ایک آڈیو جہدے وچ تسی اپنے احمدیاں بھراواں نوں آواز دے کے پوچھ رہے سی بھی میں تہاڈی طرفوں گل کر لواں, میں تہاڈا نمائندہ آئے ہاں, تے اگوں آواز ہی نہیں کسی دی آئی. ملک صاحب خاموشی تے سناٹے چھا گئے سی. نہیں آپ کو نہیں آئی ہوگی, آپ کے سرکاری کان ہے, کانوں کو پرائیویٹ کریں گے تو مجھے تو آئی ہے. میں ریکارڈنگ یا پلے کر دیتا ہوں, میں ریکارڈنگ یا پلے کرتا ہوں, اگر کسی بندے کی آواز ہے. سنیں جتنے احمدی بھائی نیچے بیٹھے ہیں, اختلاف میرے ساتھ اپنی جگہ, جو سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر لیں, ایک ایک آ کر خود ریکویسٹ ڈالیں. میں نہیں کسی کو اوپر بلاؤں, خود ریکویسٹ کریں اور چھوٹی سی شارٹ بات کریں پلیز. احمدی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریکویسٹ ڈالیں. ملک صاحب پتہ نہیں تسی کنا بندیاں دی گواہی لین لگے ہو. دیکھیں آپ پلیز, آپ نے بندوں کو کہا ہے تو میں نے بندوں کو کہہ دیا, ابھی کوئی بیٹھے ہیں تو وہ آ جائیں گے. اگر مجھے کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. جی ملک صاحب گل یہ ہے کہ جہڑے بندیاں کولوں تساں اجازت منگی ہے, میں تو ان کا کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو آپ کو اجازت دی نہیں ہے. ایک منٹ جی چیف صاحب, عامر صاحب ایک منٹ, ایڈی جلدی نہیں کری تھی, ٹھنڈا کر کے کھاؤ. جی ملک صاحب بسم اللہ کریں جی, بات کریں. جزاک اللہ. یہ حضور کی بات ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں, الحمدللہ جماعت ساتھ ہے آپ کے. جی ملک صاحب جو ہے نا احمدیت کے شعر ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. 2 بندے ہو گئے جی ملک صاحب, 2 بندے, 8 بندے کر دیا. کوئی ایک ادا لیا وہ. جی ملک صاحب جو ہے احمدیت کے شعر ہیں جی, بالکل تینوں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ پیارے بھائی. اور کوئی احمدی بھائی نیچے بیٹھا ہوا ہے تو یہ خلیفہ وقت صاحب بھی آ گئے ہیں. میں نے آج لیکن بغیر پوچھ کے یہ گیدڑ اور کے ہو کر ملک صاحب میں کہہ رہا ملک صاحب کہ جس طرح تساں اگے فرمایا سی کہ اے جڑے معنی لکھے نے, جہڑیاں عبارتاں میں تہاڈے اگے پیش کیتیاں سن, تسی آکھیا سی کہ اے سرکاری احمدیاں نے, میں انہاں نوں نہیں مندا. اے بندے سارے تہاڈے پیچھے نے اس گل دے. دیکھیں پوری بات کریں, ایسی نہ بات کریں. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کے حضور کے صحابی نے لکھے. میں نے کہا کہ مجھے آپ پر شک ہے, لیکن اگر یہ تحریر اسی طرح ہے, میں نے پوری بات کریں, آدھی بات نہ کیا کریں اپنی مرضی کے مطلب نکال لے کر. میں نے کہا تھا اگر یہ جو آپ کلام کر رہے ہو یہ تحریر اسی طرح ہے تو میں ان کا انکاری ہوں.
اور میں نے ساتھ وضاحت بھی کی تھی کیونکہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آگے پیچھے کر جاتے ہو، یہ پوری ریکارڈنگ کے اندر بات ہے. لیکن احمدی آئے ہیں، انہوں نے آپ کوئی مسئلہ نہیں بتایا ہے کہ یہ تحریر کوئی مسئلہ نہیں. میں تحریر دوبارہ لگا دیتا ہوں، رسالہ ملک صاحب میں آپ کو رسالہ دے دیتا ہوں. سنیں آپ یہ لگا کے احمدیوں سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ان سے اگر یہ کہیں گے کہ ہم اس تحریر سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ مطلب لیتے ہیں کہ مرزا صاحب آخری ہیں، تو میں ان کا بھی انکاری ہوں اور ان احمدیوں کا بھی انکاری ہوں اگر وہ یہ مطلب لیتے ہیں تو. جی لو جی میں چل دیا گڈی چلانے لا دینا ہے تو تھوڑا مشکل ہے. ملک صاحب ہم ابھی اچھا میں جو ہوں وہ ملک طلعت عوان صاحب کی بھرپور گالیاں دینے پر مجھ کو میں بھرپور احتجاج کرتا ہوں. جی ایک گالی کی ریکارڈنگ سنا دے جو میں نے آپ کو دی ہے، آپ کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگاؤں گا. یار ایک منٹ گالیاں نو سائڈ تے کرو، اپنا کاظمی صاحب ایک منٹ رکو ذرا، گالیاں نو گولی مارو، گالیاں گولی تے لے کو نہیں. اے وقاص صاحب نو تے چکو، اے تحریر پڑھا لو تے اپنے احمدیاں نو پوچھ لو جے او کہن کہ میں تے غلط معنی بیان کیتا ہے تے او یار مجھے تو سنے ہمیں سب سنیں. آپ احمدیت کے خلاف مرزا صاحب کے انکاری، اور جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ تحریر پڑھیں گے وہ احمدیت کے خلاف. آپ دونوں نے مل کر ہم کو احمدیت بتانی ہے، یعنی اسکرین تو بڑی کرتے ہیں، اسکرین تو بڑی کرتے ہیں. ایک منٹ کر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں بتائیں گے احمدیت کیا ہے ان کے تحریرات سے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا عامر صاحب؟ نہیں ہم کوئی تشریح نہیں کریں. سن لیں حوصلہ ضروری ہے. آپ کے ساتھ بات میں نے یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کی جو تحریر ہے آپ بیان کرو، آپ کا حق ہے. فہم میں بتاؤں گا، میں نے نا کہ اویس سے پوچھ لو، سلطان سے پوچھ لو، یعقوب سے پوچھ لو. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ علمی بات کرنے آتے ہیں. آپ میرا دعویٰ نہیں دیکھا آپ نے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز پیش کرنی ہے مرزا صاحب کی آپ پیش کرو 84 کتابوں میں سے. شرط یہ ہے کہ اس کا فہم میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کو جو اعتراض ہے اشکال ہے ضرور کریں. فلانا کرے گا، اویس کرے گا، نیو کرے گا، سلطان کرے گا، یا میں نے یہ کہا ہے کہ وہ فہم وہ بیان کریں گے اور پھر میں صفائی دوں. اور عجیب معاملہ ہے، دنیا کی جماعت احمدیہ کو ایسی مخالفت کا سامنا ہے بے وقوفوں سے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدوں کا فہم بھی ہم بیان کریں گے، تمہیں حق نہیں ہے. ہم فہم بیان کریں گے، سوال بھی اس میں سے ہم خود اٹھائیں گے اور اعتراض بھی خود اٹھائیں گے. وہ یار جماعت نے کیا ظلم کر دیا ایسا. ملک صاحب موقع دے دو. جی ملک صاحب گزارش یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اب بندوں کو روک کر رکھنا ہے، کوئی بندہ بیچ میں بولے نہ. اگر وقاص صاحب جو بنی اسرائیل کی نام سے نیچے کال ڈال رہے ہیں، آپ نے ان کو نہیں لینا نہ لیں. گالیاں دینی گالیاں دیں، نہیں ماننے ان کی بات نہ مانے. میں کوئی وہ کون سا میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہیں؟ وہ تو نہ میرے عقیدے سے متفق ہے نہ آپ کے عقیدے سے متفق ہیں. میں نے ان کو کوئی سالس بھی نہیں بنایا، میں نے تو صرف جسٹ ایک بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بھیج دیں. میں ان کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں تحریر جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اس امت میں ہم صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں اور کوئی قطعاً نہیں اس امت میں آ سکتا. کیوں؟ جو خاتم النبیین ہے نا، ان کا جو اتم ذل ہے، اتم اور اکمل ذل، صرف وہ نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی ہو نہیں سکتا. اور خاتم الانبیاء کا اتم اور اکمل ذیل بھی صرف ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ دوسروں کی تو نفی کر دی، لا نبی آبادی کا. اچھا سنے آپ نے کہا کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں، وہ ان کو میں نے اوپر اٹھا لیا ہے اویس صاحب کو. شرط ہے کہ میری آپ کے عقیدے کے بارے میں جو وہ بات بیان کریں گے آپ وہ مانو گے، پھر میرے عقیدے کے بارے میں جو وہ بات بیان کریں گے مجھے قابل قبول ہے. اوکے یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں، یہ تو میں نے کہا آپ میری بات کو بدل رہے ہیں نا. نہیں آپ اس میں جو میں نے شرط رکھی ہے وہ آپ کو قبول ہے یا نہیں یہ بتائیں. میرے عقیدے کے بارے میں یہ شرط بنتی نہیں وہاں پر. سنیں نا، میرے عقیدے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو تمہارا حق نہیں ہے. اویس بتائے گا، اویس کو میں نے نیوٹرل بنا دیا بقول آپ کے. اب میں بھی اویس صاحب سے سوال کر رہا ہوں آپ کے عقیدے کے بارے میں، آپ کا حق نہیں ہے، یہ اویس ہی بتائے گا. اویس صاحب یہ جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینے میں آخری آرام گاہ،
یہ آپ سمجھتے ہیں قرآن والے یہی محمد ہیں جو اللہ کے سچے رسول ہیں یا یہ کوئی اور ہیں؟ بتائیں جی وہ ایسا بھائی یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ملک صاحب، جو بات آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو یہ ملک صاحب میری باری ہے تو کہتے اچھا میری گل اوکے تو یار موقع دے دو نا، موقع دے دو عامر صاحب سن لیں، آپ علمی طریقے سے بات کر رہے ہیں، میں لگ تھوڑی ہوں، میں براڈ آپ کی ہے، میں تو دلیل سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں۔ ہاں دلیل سے زیادہ آپ کے پاس براڈ جو اپنی ہے نا یہ زیادہ اہم ہے، براڈ آپ کی اپنی ہے، ایسے تکا نہ کریں، ایسے تکا نہ کریں، گزارش یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے اور آپ کے سالس ہیں، جو آپ کا عقیدہ وہ بیان کریں گے یا میرا عقیدہ وہ بیان کریں گے، وہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو عبارت میں نے اردو کی لگائی ہے آپ نے اگر نہیں پڑھی یا آپ اپنے احمدیوں سے پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا آپ ان پر ٹرسٹ کر کے ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے یا نہیں پوچھنا؟ اگر نہیں پوچھنا چاہتے میرا کوئی اعتراض نہیں، کہتے میں نہیں پوچھنا چاہتا۔ سنیں ادھر دو گروہ فی الحال یہی سمجھ لیں، دو ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں نے اپنا نام حقیقی احمدی میں رکھا ہے، انہیں میں کہتا ہوں وہ کیا نام ہے سرکاری احمدی ہے، ٹھیک، دو گروپ ہو رہے، آپ بھی کہہ رہے ہو دو، تم علیحدہ ہو وہ علیحدہ ہو، تمہیں وہ آن نہیں کرتے ہیں۔ ابھی سنیں، میں ان کو اٹھا لیتا ہوں کسی کو بھی، ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں جو میننگ آپ لے رہے ہو وہ سچ ہے تو بالکل میں نے جو بات تو میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ عامر صاحب جو مطلب آپ بتا رہے ہو اگر انہوں نے اسی میننگ میں یہ بات کیوں یہ تو میں انہیں غلط مانتا ہوں، میں نے تو اللہ اعلان کہا ہے، میں نے کوئی چھپی ڈکی بات نہیں کی، میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر جو میننگ پہلے بھی میں نے کہا یہی لفظ استعمال کیا، عامر صاحب جو ان کی تحریرات کے میننگ آپ بتا رہے ہو اگر یہی میننگ ہیں ان کے تو میں انہیں غلط مانتا ہوں، انہوں نے جو کوئی لکھا غلط ہے، ابھی کہہ رہا ہوں، اور ابھی میں نے ان سے پوچھا ہے جو احمدی ہیں جنہیں میں سرکاری احمدیوں کے کہتا ہوں، ہمارے دوست بھائی ہیں، مذاقاً یا ویسے کہہ لو میں نے سرکاری احمدی کہتا ہوں تو سرکاری احمدیوں سے بندہ بلا لیتا ہوں، وہ تو کہے گا جو آپ مطلب نکالے اسے یہ غلط ہے، غلط ہے۔ بلا لیں میں میوٹ کرتا ہوں، بلا لیں ان کو، بلا کے پڑھوا کے پوچھ لیں یہ کیا لکھا ہوا۔ ابھی کوئی بندہ مجھے احمدی ایسا نظر آئے نا جیسے پڑھوا لوں، 97 بندے ہیں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں پڑھنا والا یار، مجھے کوئی احمدی وہ ایسا آئے نا۔ عمران کالو صاحب، عمران کالو بھائی آپ نیچے ہو تو ریکویسٹ ڈالو پلیز، نیچے تو ہو، اگر آپ میری آواز سن رہے ہو تو آپ ریکویسٹ ڈالو۔ اچھا، جتنی دیر وہ آپ کے لوگ آتے ہیں مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کو میں نے کال کی ہے، سرکاری احمدی اور غیر سرکاری احمدی میں کیا فرق کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنا مسئلہ ہے ہمارا۔ اچھا، یہ شیعہ میں ایک منٹ بھائی، شیعہ میں، سنی میں اور وہابی میں، بریلوی چشتی، یہ ان کا گھر کا مسئلہ یار، ہمیں کیا لینا دینا؟ ہاں، جس طرح شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی ایسے ان کے اندر بھی۔ جب باہر آپ مجھے ان کا فرق بتا دیں گے تو میں بھی ان کا فرق آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ جی مرزا صاحب خود بھی کہا کہ گئے میری امت کے 2 حصے ہیں، تو آپ کو 20 صاحب آپ نیچے ہیں، ریکویسٹ ڈالیں، کدھر ہو کالو صاحب؟ جی آ رہے ہیں کالو صاحب، آ رہے ہیں وہ اوپر، تو تحریرات ان کا یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات سنیں پلیز یار وقاص بھائی، کیسے میں آپ کو ان باکس کروں؟ آپ کا میرے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے نا، یا تو میرے نمبر پہ میسج کرنا، یہ ٹک ٹاک پہ تو میرا خیال ہوگا جو بھائی اوپر نیچے بیٹھے ہیں کوئی بیچ میں نہ بولے، عامر صاحب بولیں گے یا وہ ہمارے کالو صاحب بولیں گے یا میں بات کروں گا، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو ایمبولینس چاہیے، یہ ایمبولینس لے کے نکلنے کی کوشش فرمائیں گے، تو سارے بھائیوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان کو ایمبولینس نہ دیجیے گا، خاموش رہیں بس، دیکھیں پہلے اپنا وہ جو جس کے لیے اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کر رہے ہیں پہلے اس کو اوپر تو لے آئیں۔ ملک صاحب بات یہ ہے، ملک صاحب ہم آپ سے تو ابھی جب تک وہ آ نہیں رہا تو ہم آپ سے تو بات کر سکتے ہیں نا؟ نہیں پلیز، پھر وہ بات کو پھر اور طرف ہو جائے گی نا، پلیز ریکویسٹ آپ سے، مجھے پتہ ہے چلیں وقاص صاحب ہو گیا آپشن، پہلے اس میں نہیں ہوتا تھا ٹک ٹاک میں، اب آپشن آ گیا، میں نے سینڈ کر دیا آپ کو، پڑھ لیں۔ چلیں مسئلہ نہیں، ملک صاحب یہ جو سارے مسلمان بیٹھے ہیں، قرآنسٹ بھائی بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ،
तो कुरान की एक आयत है कि जो तुम्हारी औरतें हैं तुम्हारी मलिक साहब खेती यार हैं। मौजूद छेड़न तो पहले ना मलिक साहब मौजूद छेड़न तो पहले गल मुका लो। सैफी भाई आपसे रिक्वेस्ट भी की थी प्लीज, फिर माहौल खराब हो जाएगा और तरफ चले जाएंगे। एक और नया मैं बिजी होना, इतना टाइम नहीं है यार। नहीं, वो मैं इनसे नहीं पूछ रहा, मैं कुरानी साहब से पूछ रहा था। अच्छा, वो मुझे शार्प शूटर ने भी भेज दी है, तो मसला नहीं है। पढ़ के बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ, ये जो सफा इसमें क्या लिखा हुआ। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने में जिनकी आखिरी आरामगाह है, दीदी वही है। वो मलिक साहब वो जज नहीं है, आप उनसे नहीं सुनना चाहते। मलिक साहब आप यार आप उनसे नहीं ना पूछना चाहते तो रहने दो जी। भारत की तशरीह वो साहब करेंगे, तुसी ना दसो ना नहीं भारत की तशरीह वो करेंगे तो आपकी भी तशरीह वही करेंगे ना, ये तो बात गलत है। मलक साहब अलामा साहब ने तो पहले कह दिया था, उन्होंने तो पहले कहा कि सालिस नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। सारे ना बोले, बंदा बात कर रहा है उसको करने दे, सारे ना बोले। नहीं है तुसी अपने एमडी जरा यार पॉइंट ऑफ व्यू तलत भाई नहीं, जब तुम मोहम्मद को मानते ही नहीं हो तो तुम फैसला कैसे कर सकते हो? उन्हें को पढ़ा लो, उन्हें को पढ़ा लो, अपने एमडी सरकारी एमडी पढ़ा लो। मलिक साहब एक मिनट देखिए, बनी इसराइल साहब हमारा अकीदा है ना, इसका हम मफहूम बयान करेंगे। ये असूल है दुनिया के हर मजहब का, ये हमारे ऊपर जो आता है नथु पतु खैरा, वो हमारे को आके ये कहता है तुम्हें तुम्हारे अकीदों का नहीं पता, हम बताएंगे तुम्हारे अकीदे, और उसमें से खुद ही सवाल उठाएंगे, खुद ही एतराज उठाएंगे। यार ये कौन सा हिसाब है दुनिया का? कोई किसी के पास अक्ल है? मेरी बात सुन रहा है कोई अक्ल वाला? हिंदुओं को भी आप नहीं कह सकते तुम्हारा अकीदा ये, उससे पूछोगे आप क्या मानते हो जी, वो बताएगा हम ये मानते हैं जी। अच्छा जी ये मानते हो, हमारा ये एतराज है। आपको भी कोई नहीं कह रहा, आपको अच्छा नुक्ता तो रख सकते हैं ना तलत साहब, मतलब आप हक भी छीन रहे हैं आज़ादी राय का, आज़ादी इख्तियार का। आज़ादी राय दें, आपको हक है, लेकिन ये मत कहें कि आपका अकीदा ये है जो हम बता रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं आप इसको आउन कर सकते हैं यार, पहले आप अपना बंदा उठा लें, जो बंदा आपका अकीदा बता सके, फिर उसके बाद जो है जो मुझे समझ आएगी वो मैं भी बता दूंगा। ओ भाई आप ऐसे करते रहो, आप अभी बता रहे जो बताना बता दो, हम आपको मना थोड़ी कर रहे। नहीं वकार साहब सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। ये अपनी मर्जी के बातों के मतलब निकालते हैं। मैंने जिंदगी गुजर गई है, 4 5 6 साल गुजर गए इन लोगों के साथ। मैं ये कह रहा हूँ जो मर्जी है मतलब ये निकालते रहे। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ कोई भी अहमदी देगा, गैर अहमदी को कोई हक नहीं है उसका जमात का मौक़िफ़ पढ़ के वो अपने मर्जी के मतलब बताता रहे, उसे हम ऑन नहीं करते हैं। अब जो करना है ठीक हो गया मलिक साहब, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। तुसी अहमदियां को पूछ के इस सफ़े दा मतलब दस दो कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिर्फ एक ही नबी का आना आप मानते हैं और ला नबी बाद ही कहकर औरों की नफी कर दी गई है, या बनी आदम को ये बताया गया है या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम, ए बनी आदम जब तुम में नबी आवे, ये नबी और भी आवेंगे तो सिर्फ एक ही आना। ये शैतान अली को चुप करवाएंगे, बीच में बाल बाल बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान मेरे माँ बाप मेरी औलाद कुर्बान कुरान के ऊपर। ये शैतान मिर्जा को भी चुप करवाएं, यहाँ पे शैतान अली को कोई बकवास बंद करे अपनी, ये बीच में ना बोले। गालां चलवानियां जे ये शैतान उम्र को कहीं चुप करे। देखिए सैफी साहब, हेलो सैफी साहब थल्ले भी लाता है। सैफी साहब आपने साहब बात ये है कि आप दोनों बात कर रहे हैं, आप दोनों बात करें ना, और बकवास बंद कर। भाभी सूरा कुत्ती दे बचे आ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੈਨੂੰ। हेलो खुश हो साहब, ये साहब नु गालां कढ रहे वे तां लाओ कि बदतमीजी नहीं करे। आमिर साहब आप बदतमीजी नहीं करें प्लीज। वो गालां कढदा पे मामा भैन ने तो केड़ी बात की है ना, उसकी मैंने इसको तो ये नहीं करके बिलाल नु पहले उन्हें गाली दी है भाई, मैंने पहले उन्हें गाली दी है। सुने आमिर साहब, अब बदतमीजी नहीं करें, और उसने की है तो उसे उतार दिया ना यार। अभी आप बदतमीजी जेड़ा बंदा पहले गाली दी ओनु उतारो, तुसी जेड़ा बाद च दित्ती ओनु जेड़ा उसकी जान लेनी। बिलाल को क्यों उतारा है? मैंने उसकी जान लेनी है। मैंने बिलाल को क्यों उतारा? मैं कह रहा हूं बिलाल मैंने तो नहीं किसी को उतारा, मैंने नहीं उतारा। ये ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ नहीं उतारा, खुदा की कसम नहीं उतारा। ये नीचे है बिलाल। ये बहन मेरी मॉडरेटर है, उसने उतारा। मेरी बहन आपने किसी को नहीं उतारना, खुदा का मेरी बहन
او بہن جی آپ نے کسی کو نہیں اتارنا. اوپر لیں بلال بھائی کو. بلال ہے کال پا کے تھلے میسج کرنے لگے. کال چکو. اپنے کیمرے کی طرف توجہ دیں ملک صاحب. ملک صاحب روز کیمرے دے اگے بیٹھے ہوندے نے کہ ملک صاحب کیڑا پردے اور نہیں ان کے ساتھ کوئی فیملی بھی ہے ساتھ میں. ملک صاحب خدا دا خوف کرو, فیملی اگے آ رہی ہے, تانوں کی ہو گیا جی؟ کیمرہ سائڈ تے کرو. اور میں پہلے بتا دوں یہ یوٹیوب پہ لائیو چل رہی ہے براڈ کاسٹ. کہیں ایسا صاحب اللہ دا واسطہ جی کیمرے تے ہاتھ رکھ چھڈو, کوئی شے کر لو کچھ ہے بس ٹیپ لا دو. جی ملک صاحب لیاؤ جی. ملک صاحب اپنے کسی سرکاری احمدی نو بقول تواڈے بلاؤ تے انہاں نوں پوچھو بھی اے تحریر دا کی مطلب. وقاص صاحب نو چھڈو تے مینوں بھی چھڈو, میں تواڈے بقول سرکاری مسلمان ہاں. یہ پتہ نہیں وقاص صاحب کی نے سرکاری کلامسٹ نے. عامر صاحب آپ کے زاہد اسقانی صاحب اٹھ دا موتر پین والے نیچے لکھ رہے ہیں جانے دو جلدی سے جو ہو جائے 1000 یورو کا. اے سون کہہ رہے نے جواری. چلو کوئی گل نہیں کہن دو. آپ نے جانی کوئی گل نہیں. تھاڈی والی دیکھ کی ہو گیا. لو پڑھ دیا طلعت صاحب میں عبارت جڑی ہے یار پڑھو, میں نے منع نہیں کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اسے آن نہیں کرتے ہیں. آپ کی کہنے والی کوئی بات یار میں صرف عبارت پڑھوں گا. ملک صاحب نیچے اویس خان صاحب آئے ہیں. ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں. دیکھو یار آپ کو کیا ہو گیا, ایک آدمی بات کریں. یہ دیکھیں نا, یہ اویس خان صاحب آ گئے. سنیں اویس صاحب آ گئے ہیں. سنیں اویس صاحب یہ عبارت پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے حضور کی کوئی بھی کتاب کا نام وہ بھی سامنے رکھیں گے. حضور کی نہیں میں نے کہا, میں نے نہیں کہا. اور گال سن. تو آپ نے اس کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے. کیا حضور نے اس عبارت میں یہ فرمایا ہے کہ حضور جو ہیں وہ آخری ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, مرزا غلام احمد علیہ السلام آخری ہیں, ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ جی اب آپ نے پڑھنی ہے, بھلے جو پڑھنا چاہتے ہیں. وہ پہلی تو بات یہ ملک صاحب, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے. میں نے آپ کو 2 گھنٹے پہلے بھی جب عبارت پیش کی ہے میں نے آپ کو کہا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی عبارت ہے جو مرزا صاحب کے برادر اللہ ہیں, ان کی زوجہ کے بھائی ہیں اور ان کے صحابی ہیں. ان کی یہ عبارت ہے. اب مجھے کوئی اعتراض اویس صاحب آپ ہم میں موجود ہیں؟ سر میں موجود ہوں, میرے تھوڑے دائیں بائیں شور ہے, میں سن رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میں کچھ دیر ہو جائے مجھے بات کرنے میں. تو آپ نے عبارت سن کر اس کی تصدیق کرنی ہے یا کیا کرنا ہے وہ آپ خود بتائیں گے. میں تو اس کے انکار کرتا ہوں, اگر کسی نے کہی ہے تو میں اسے غلط قرار دیتا ہوں. آپ اپنی بات ان کی عبارت سن کے بتا دیں. جی اویس صاحب سنائیں پڑھ کے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے بلکہ ضروری ہی کہ ایک ہی ہو. پس معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو, اور خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہی کہ صرف ایک ہی ہو. ضرور ہے اصل دے وچ نا وقاص صاحب اس پرانی اردو وچ ہی لکھن تے نظر آندا, لیکن ہے عامر صاحب ہم نہیں بول رہے, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, میں صرف لفظ سیدھا کروا رہے ہیں. لفظ ہے ہی نہیں ہے, آپ اس کو خود لائے ہیں, لفظ آپ سے کران لگ پے. چلے مسئلہ نہیں ہے, آگے بڑی واضح بات لکھی ہے. اچھا لکھا ہوا خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہوں. ہاں ذل غیراتم میں کثرت جائز ہے, اور ایسی ذل اپنی ذلیت پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت بھی نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہیں, اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا, اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے, بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے, اور کھو کر بیان فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ابھی چپ کر جا, کوئی نہ بولے. اویس صاحب سب کیوں بول رہے ہیں باقی کوئی نہیں بولے, آپ خاموش ہو جائیں. آپ بھی چپ. اویس صاحب آپ ہم میں ہیں,
जी सर, मैं मौजूद हूँ सर। आपने इबारत सुनी है, अब आप इस इबारत पर क्या कहते हैं कि इस इबारत में ये बयान किया गया है कि मिर्जा साहब आखिरी हैं, उनके बाद कोई अब नबी अल्लाह नहीं आएगा? अपना मलिक साहब, मैं समझ गया हूँ इबारत को। आपने जो जवाब दिया है इनका वो मुझे बता दें ताकि मैं उसको भी देख लूँ, फिर मैं एक ही बात में। मैंने तो इन्हें बताया है कि अकली दलील के साथ कुरान की आयत बताई है कि अगर तुम में रसूल आवे जो तुम ही में से हो, अगर में कोई भी आखिरी आएगा ना, मेरा दावा इल्म और अक्ल का ये है कि वो भी नहीं कहेगा कि मैं आखिरी हूँ, क्योंकि जिसने आखिरी कह दिया इसका मतलब है कुरान की आयत मनसूख हो गई कि है औलाद आदम अगर तुम में रसूल आवे, कैसे आवे, ये तो आखिरी आ गया, अब तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब है कुरान की आयत मनसूख है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो मैं नहीं मानता हूँ जो आखिर में आएगा वो भी नहीं आखिरी होगा, ना मिर्जा साहब आखिरी है। मेरा ये दावा है कि मिर्जा साहब ने खुद फरमाया है कि मसीह जलाली मसीह कौन है? मिर्जा साहब ने तशरीह कर दी, मैं मसीह हूँ, मसीह मऊ, यानी मसीह को मिर्जा साहब ने नबी से तशबीह दी है, मसीह से। जब वो खुद कह रहे हैं मसीह जलाली आएगा तो जो होता है मऊत